من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میرا رب سب کو دیتا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی روٹی روزی کا، رزق کا، زندگی کا، سانسوں کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میرا مالک اس کا رازق ہے۔ دنیا کمانا اور بڑے بہترین طریقے سے کمانا یہ بھی دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں پہلے دنیا رکھی گئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمیں دنیا کا ہر حسن عطا فرما دے۔ اور میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ میرے مالک، اس کائنات کا جتنا بھی حسن، جمال، کمال، خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ اپنے بندوں کے نصیبوں میں کر دے۔ دنیا کمانا کیوں ضروری ہے؟ میں صرف اس کی ایک مثال دے کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آنا چاہوں گا، کیونکہ اپنی آخرت کو ہم نے اسی دنیا میں رہ کے بنانا ہے۔ مثال میں زکوٰۃ کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا اپنا کوئی نہ کوئی معاشی پلان رکھتی ہوتی ہے، اکنامکلی اپنا بجٹ، اپنی فکر اور سوچ قوم اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس میں زکوٰۃ نصف عشر اور انسانی مال کے اندر ماڑے لوگوں کے لیے، ہلکے اور مالی پوزیشن میں کمزور لوگوں کے لیے جو سسٹم رکھا اس میں زکوٰۃ متعارف کروائی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رسیدیں بنوا لو، علاقوں میں نکل جاؤ، سفیر چھوڑ دو، ہر ایک سے مانگنا شروع کر دو، جو ملے اکٹھا کر لو۔ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ سب محنت کریں، سبھی کمائیں۔ ماں باپ کا جو پیشہ ہے اس میں رزق حلال میں اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں، محنت کریں۔ کسی بھی پیشے کو معمولی نہ جانا جائے، کیونکہ ہر پیشہ دنیا کا حسن ہے۔ اتنا کمائیے کہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اہل و عیال کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور پھر اتنا جمع ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا بچے کہ سال بھر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ جو اتنا سٹاک بچ جائے نا، ہر بندہ اس میں سے ان کو دے کہ جن کو حالات نے چلنے نہیں دیا۔ کام انہوں نے بھی کیا تھا، محنت کی تھی، کاوش کی تھی، لیکن وہ بیچارے کسی وجہ سے چل نہیں پائے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ حکومت کی طرف سے عاملین ہوں گے، موظفین ہوں گے، یہ مقرر ہوں گے، نگران ہوں گے، اسٹیمیٹ لیا جائے گا، مال سارا جمع کیا جائے گا، بیت المال کا ٹائٹل دیا جائے گا، اور ہر ضرورت مند کو، مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، بیوہ کو، ابن السبیل کو، اور اسی طرح اللہ کے رستے میں جو بھی ہیں وہ بھی، اور میرے مالک کے
اس حالات کے اندر کوئی ڈوبے ہوئے لوگ، کوئی غارمین، کوئی چٹی میں، کوئی تاوان میں، یا کوئی ادھار کے نیچے دب گئے، یا مسائل بن گئے، یا پھر اسلام کے قریب کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب، اسی طرح عاملین کو یہ دیا جائے گا اور مشاہرہ دیا جائے گا اور عزت سے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تنخواہ بڑے معزز انداز میں لیتے ہیں، لیکن ہاتھ پھیلا کے مانگنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا حسن اور دین کا حسن۔ کوئی کمزور نہ رہے، جو صاحب مال ہے، دولت مند ہے، وہ آگے دے۔ حضرات، آج کافی ساری باتیں دل کی کرنی ہیں اور دل والوں سے کرنی۔ میں خوش بھی بہت ہوں، تھوڑا پریشان بھی ہوں۔ خوش اس لیے ہوں کہ میں دنیا کے سب سے بڑے غیرت مند ملک کی مٹی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس دھرتی کو اللہ نے بڑا غیرت والا بنایا تھا، اور خوشی کی انتہا اس بات پہ ہے کہ میرے ساتھ لالے تشریف فرما ہے، اور یہ آپ کے بچے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے، یہ اس دھرتی کا مان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا میرا رب دیتا ہے مگر سب کو نہیں ملتی، لیکن اللہ دے دے تو اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے، ناز بھی کرنا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے کہ رب نظر بد سے بچانا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اور اگر اللہ دین کا ذوق دے تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کو تڑپ رکھنی چاہیے۔ بالخصوص مینوں پتا چلیا سی پچھلے سال بھی کہ پنڈ جٹاں دا ہے۔ میں جٹ انہوں کہنا جڑا واہی کر جاندا ہوئے، ٹھیک ہے، جڑا بھی واہی کر جاندا، یہ ایک پیشہ ہے، کیف ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں حق حلال کی کما کے، محنت کر کے، رات دن جاگ کے دنیا کا حسن اکٹھا کرنے والوں، بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دولت اور مال اور سلطنت، حکومت سے نوازے نا، تو پھر رب سے دینے والا دل بھی مانگا کریں۔ دینے والا دل، یہ دینے والا دل صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اس مٹی کو چیر کے، پھاڑ کے، اسی میں سے بہت کچھ نکالا جاتا ہے۔ میں لالا جی سے سن رہا تھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اور یہ صرف ان کے نہیں ہیں، پوری قوم کے مسائل یہ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے بڑے دے دے، ایسے بڑے عطا کر دے جنہیں گوہر کا پتہ ہو، جنہیں گر کا پتہ ہو، جو اس دنیا میں رہ کر کے بڑوں چھوٹوں کو بڑا کرنا جانتے ہوں اور بنانا جانتے ہوں۔ آپ کو نہیں پتا رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ بول دیا، کہا المؤمن القوی، پڑھیے ذرا، علماء کرام سے پوچھئے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ المؤمن القوی، بندہ ہو، اس سینے میں ایمان ہو، رب پر یقین ہو، اور پھر وہ قوی ہو، بہادر ہو، دلیر ہو۔ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے تو کمزور بھی پیارا۔ اللہ جنتوں میں بے شک کمزور کو، غریب کو پہلے بھیجیں گے، لیکن جو رب کا ایک قوی سے اور طاقت کو استعمال کرے، کس کے لیے؟ رب کے دین کے لیے۔ اور میرے وطن کی یہ خوبی ہے کہ یہاں اس کے لیے جو بھی لڑا ہے اس کے پیچھے کلمہ ضرور کھڑا ہوتا ہے، توحید، رب کی نعمتیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ پنجابی سے لڑ رہا ہے یا کسی انگریز سے لڑ رہا ہے، حضرات پیچھے ایمان کا اور عدم ایمان کا یہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے جو بندوں کے جذبوں کو کھڑا کرتا ہے۔ اور ہم اس پہ فخر اس لیے نہیں کرتے کہ غرور ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک سرور ہے۔ مجھے جو آج باتیں کہنی ہے کہ رب نے دنیا تو ہمیں ماشاءاللہ دی ہے، ایسے ایسے دلیر دیے، پہلوان دیے، شیر دیے، انسان دیے، جرتیں دی، یقین دیے، لیکن پتہ ہے ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟
وہ جو مار کھا رہے ہیں نا، وہی 8 باتیں آج میری گفتگو کا حصہ ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور اس کے راوی میرے محبوب کے غلام ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال میرے محبوب کی خدمت میں گزارتے ہیں، اور آقا پتہ کیا کہتے ہیں اس صحابی کے بارے میں، اور یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 سال اپنے محبوب کی خدمت میں گزارے، واللہ ما نہرنی ولا کہرنی ولا شتمنی ولا لطمنی۔ بڑھو، آپ بھی سنیں اور غلام کا بیان سنیں۔ ایک کا بھی آپ نے بیان سنا، جناب زید کا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ان کے درجات بلند ہے، اللہ اور بلند کر دے۔ یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ تھا، جب ماں دے کے گئی تھی، کہتے تھے میں بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، محبوب کام بھیجتے، میں بسا اوقات بھول جاتا، تو آپ نے نا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے، جھڑکنا تو دور کی بات، میرے محبوب نے مجھے کبھی قہر آلودہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہیں پیمبر۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں محبوب کو اکثر سنتا کہ آپ نا یہ 8 باتیں بہت کرتے تھے، اکثر سنتا کثرت کے ساتھ۔ دن رات میں جو سب سے زیادہ محبوب بول رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی سپرد کر رہے ہوتے تھے۔ اور میں آج کی پوری کانفرنس، پوری مجلس دنیا داری اور دین داری کے حوالے سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ٹائٹل دینا ہے تو دیجئے، کتاب اللہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وہ آیت ہے جو محبوب نے خطبہ عید الفطر میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو پیمبر نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اور آپ نے واعظ کیا، گفتگو کی، خطبہ دیا ہو، اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی ہوا نہیں ہے۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، دین کا کام کرتے کرتے مرو، دین کا کام کرتے کرتے مرو، اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جاؤ۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام کرتے کرتے مرو۔ دنیا تو رب نے وعدہ کیا ہے، کافر کو بھی دینی، مجوسی کو بھی دینی، سکھ کو بھی دینی ہے، یہودی کو بھی دینی ہے، بدھ مت کو بھی دینی ہے، ملحد کو بھی دینی ہے، منافق کو بھی دینی ہے، رب کے پکے ٹھکے انکاری کو بھی دینی ہے۔ دنیا نہیں اللہ روکتے۔ دین کی محبت اور پیار اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے۔ حکومت نے بجلی کا تو ویسے سیٹ اپ چلایا ہوا ہی ہے، لیکن ٹرانسفارمر محلے میں آ جائے، گاؤں میں آ جائے، لگا ہوا ہو، کھمبے لگے ہوئے ہوں، تاریں لگی ہوئی ہوں، اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس نہیں بھیجتے تو میٹر نہیں لگتا۔ میٹر کب لگتا ہے؟ جب تڑپ ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، جائیے ڈیمانڈ نوٹس بھریے، آئے گی، لگ جائے گی۔ اور لوگوں، یہ دین کا معاملہ ہے ہی ایسا، جو بھی شعبہ، جو بھی کام، جو بھی کاروبار، جو بھی نوکری ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، آپ زندگی کی کسی ثقافت، تہذیب، تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، دین کا تڑکا ضرور لگائیں، فلیور ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا، عام سالن بھی مزے کا ہو جائے گا۔ آلو پکے ہون تے اتے دھنیا چھڑک دئیے تے رنگ بھی چوکھا، شکل بھی پیاری، اور ایک عجیب سا فلیور اور ٹیسٹ نکل آتا ہے۔ اللہ تجھے دنیا دے اور دے اور دے، اتنی دے کہ بانٹتا بانٹتا تھکے، دیتا دیتا تھکے، لیکن اللہ کے دین کے رستے میں یہ ذہن بنا لیجئے
کہ دین کا کام کرتے 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 مرنا ہے، اور مرتے 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 بھی جاتے ہوئے آخری سانس میں بھی دین کا کوئی کام کر جانا ہے۔ میں مثالیں دوں گا بھائیو، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ بیٹا یہ سوٹ ذرا اوپر رکھ دیں ادھر۔ اللہ نے یورپ کو بنایا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو پتا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ اللہ نے افریقہ کو بھی بنایا ہے، یہ بیٹے حام کی اولاد ہے۔ اللہ نے ایشینز کو بنایا ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے۔ یہ ہم جتنا بھی کمبینیشن ہے نا، یہ جتنے مجموعے جتنے گروپ ہیں، آپ نے کبھی دیکھا پوری دنیا دن رات کانفرنسیں کرتی ہے، دن رات۔ میرے ساتھ جڑیے، چیک کیجئے، اپنے گھر کے اوپر لا کر کے نا ڈش رکھیے، ڈیکوٹر لائیے، جس طرف مرضی رخ پھیرو، نیچے چینل چیک کیجئے، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، لائیو چل رہے ہیں۔ دنیا سو جائے اٹھ جائے، رات ہو دن ہو، سورج نکل رہا ہو طلوع ہو رہا ہو، وہ سر پہ ہو وہ غروب ہو رہا ہو، رات کی جو ہے وہ تنہائیاں ہوں، آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہو، دشمن کی کانفرنسیں کبھی بند نہیں ہوئی۔ اور کون ہے وہ؟ اللہ کا دشمن ہے۔ دنیا میں جتنی فلمیں بنتی ہیں اور جتنے چینل چلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے معمولی بن گئی؟ ایک فلم کی لاگت کم از کم اگر آپ چیک کریں تو کروڑوں روپے اور کروڑوں ڈالرز لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی اتنے کروڑ کما گئی، کبھی پتا کیجئے کہ بجٹ کتنا تھا، لگا کتنا، کاسٹ کتنی تھی، کتنے کتنے فنکار، کتنے کتنے ذہن، کتنی کتنی محنت لگی۔ کیوں؟ قوم کا گراف گرانا ہے اور اسے اللہ کا باغی بنانا ہے۔ اتنا۔ اگر گانے کے چینلز ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ڈراموں کے چینلز ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، سپورٹس کے ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، کارٹونز کے ہیں ہر وقت چل رہے ہیں، کیا ہے ان میں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ آپ کسی بھی فلم کو دیکھیں، بیچ میں آپ کے مشرق کا ہندو اپنا مرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا؟ بت دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اپنے الہ اپنے معبود پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رنگین کر کے، حسین کر کے، محبت ڈال کے، پیار ڈال کے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے اور پھڈے ڈال کے، اس میں جو ہے رومانس ڈال کے، بڑی چیزیں ڈال کے، کس طریقے سے غیر محسوس انداز میں وہ کڑوا ترین گندا ترین عقیدہ آپ کے اور میرے دلوں میں ڈال جاتا ہے، اور اتنا اثر کر جاتا ہے کہ 18ویں سکیل کا آدمی ہے، گریڈ کا، اور میاں چنو کا آفیسر ہے، اور اپنے بیٹے کے بارے میں رو رہا ہے۔ آیا میرے پاس لائبریری میں، کہنے لگا صاحب میں روڑ گیا، میرا نہیں کچھ بچا۔ مجھے حیرانی ہوئی، پتہ نہیں کیا کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چپ کرایا، آنسو پہنچے اور پوچھا۔ کہنے لگے جی جڑا میرا بیٹا ہے نا امین، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، ان شروع والے بچوں کی عمر ہوگی، اس سے ایک چھوٹا تھا۔ کہنے لگا کہ میں 2-3 دن سے نہیں بولتا تھا اس کے ساتھ، تھوڑی نا ضد کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا۔ تو آج اس نے ایک عجیب بات کی ہے، اپنی ماں کو کہا ہے ماما یہ مظہر صاحب میرے ابو ہیں۔ شرم کر، تیرے ابو ہیں؟ اماں میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ ہاں ہاں تو بڑا بیٹا ہے، میں واقعی ان کا بیٹا ہوں۔ جی جی تو ان کا بیٹا ہے۔ اماں پھر ابا کو سمجھا دے، میرے ساتھ ایسے ہی لڑتا رہتا ہے، مر گیا تو ان کی چتا کو آگ کون دے گا؟ اس چھوٹے سے بچے کو دشمن سیٹلائٹ کے ذریعے دن رات محنت کر کے فلمیں ڈرامے دکھا کے، دیکھیے پاکستان کلمہ توحید پہ بنا، ملک بھی اپنا، وطن بھی اپنا، مٹی بھی اپنی، صوبہ بھی مسلمانوں کا، ضلع بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور گھر بھی مسلمانوں کا،
टीवी पे लगा हुआ खर्चा भी मुसलमानों का, केबल का दिया जाने वाला पैसा भी एक मुसलमान का, बीवी भी मुसलमान की, बच्चा भी मुसलमान का। मगर वो रास्ते में बॉर्डर और खारदार तारें लगे हुए, करंट, उस पे पाबंदी वीजे की, मगर वो कहां से क्रॉस करके बंद दरवाजों के अंदर से तेरे मेरे घर में घुस के रात के लम्हात में बच्चे के हाथ में रिमोट, वो तेरे मेरे घर में डेली कॉन्फ्रेंस से करके तेरे मेरे बच्चों को क्या सिखा गया कि मरना है तो चिता को आग देनी है, जिम्मेदारी बड़े बेटे की है। ये तो बच्चे सीख गए, लेकिन ये फैसलाबाद है, मोहल्ला शरीफपुरा है, गली नंबर 9 है। एक मां अपने बच्चे की कमर पे कपड़ा उतार के देख रही है, कारी साहब को गालियां दे रही है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैंने पूछा बाजी खैरियत है? कहने लगी या टुट पैने कारी ने मेरे मुंडे नू लासा पाती। मैं भी साथ हुआ, गए कारी साहब के पास, भाई ये बच्चा छोटा क्यों मारा है? कहने लगे जी 2 हफ्ते हो गए मैं इसको रोजाना जनाजे की दुआ थोड़ी थोड़ी करके पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देता। पता है मां क्या बोली? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कहने लगी टुट पैने वो तेरा कख ना रवे, हाले तो ये मूंह च दुध की स्मैल नहीं गई, मां दे दुध वाले दंद नहीं टुटे, तो तू इनू जनाजे दियां दुआवां सिखाण दिया। सोच का फर्क देखिए, वो बाहर से आके सिखा गया और हम अपनी मस्जिद में अपने बच्चे को जनाजे की दुआएं ना सिखा पाए। नतीजा क्या निकला? मर गए। पीछे एक भी नौजवान ऐसा नहीं था, 12 बेटे खड़े थे, अल्लाह की कसम एक भी बेटे को बाप के लिए जनाजे की दुआएं नहीं आती थी। आज तू चारपाई पे है, इस दुनिया से तेरा आखिरी सफर है, इसके बाद इस जमीन के ऊपर तू नहीं आएगा। जाते हुए तेरी औलाद ने तुझे क्या दिया, क्या सिखा पाया? मरते मरते तू इन बच्चों के लिए वसीयतें लिख के गया, कोठियां बना के गया, जमीनें छोड़ के गया, जायदादें दे करके गया, मगर तेरी नस्ल में कोई ऐसा एक भी था कि सबसे आगे होके खड़ा होके अपने बाप के लिए या मां के लिए टूटे दिल से दुआ करता? जिसे चोट लगती है वही जानता है। सारी दुनिया के अदीब मिल जाएं, खतीब मिल जाएं, आइम्मा मिल जाएं, उस दर्द से तड़प के दुआ नहीं कर सकते जितना तड़प के टूटे दिल के साथ अपने बाप के लिए एक बेटा या अपनी मां के लिए एक बेटा कर सकता है। मैं आज समझा हूं, ये जुलाई का महीना है और 7 तारीख है। मेरी मां जंगलों में रहती थी, बाप खेती बाड़ी का सेटअप था। मेरी मां ने अपने 5 बच्चों की जुदाइयां सह के, ज़रात के, खेती बाड़ी के, फसल के, जंगलों में रह करके सारे सिस्टम सहे। अनपढ़ इतनी थी कि उन्हें दुनिया की किसी जुबान का कोई हरफ लिखना नहीं आता था। कुरान मजीद मैंने उन्हीं से पढ़ा, अपने बच्चों को भेजा, दुनियावी तालीम दी, मगर पता नहीं दिल में क्या था। बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखती थी और भेज दिया। मुझे उनकी अजमत का पता तब चला कि मां तू क्या कमा के गई है। जिस दिन उनका जनाजा था और जामे सल्फिया का मैदान था, मेरी मां ने अपनी जिंदगी में यह इदारा नहीं देखा। ऐसे नहीं आई, बच्चे भेजे। आज इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मां के लिए दर्द से तड़प के अगर लफ्ज निकल रहे थे तो उसके बेटे के निकल रहे थे। और पीछे जितने बेटे थे सबको दुआएं आती थी। जो बेटियां थी उनको पता था कि क्या बोलना है। वो दुनियादार सी होके, वो एक देहाती माहौल में रहने वाली होके अगर ये ले गई है तो सब कुछ कमा गई है। लोगों, रब का वास्ता, दुश्मन चढ़ा हुआ है, हम निशाने पे हैं, हम गोली के धाने पे हैं, और गोली से जिस्म नहीं, तेरे पैगंबर का दीन छीना जा रहा है। चारों तरफ इल्हाद ही इल्हाद, कुफर ही कुफर, शिरक ही शिरक, बगावत ही बगावत। वो न दिन को सोए न रात को सोए,
آپ اور میں سال میں ایک جلسہ کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جی اسی ایڈا وڈا کام کیتا ہے. سال میں ایک مرتبہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ آج سے کچھ کرنا ہوگا. میں بڑا مٹ کے کہتا ہوں یہ سبق میری ماں نے سکھایا تھا. کہتی تھی بیٹا میں جی لوں گی، جا ان کو بھی لے جا، تو بھی چلا جا، میں رہ لوں گی. درد کتنا مشکل ہے تیرا جب کوئی جائے تو پتہ چلتا ہے. درد پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھ، جانے والے کو اتنا احساس نہیں ہوتا. لالا جی جاتے ہیں نا باہر، سینکڑوں دعائیں ہوں گی پیچھے، ماں باپ کو جو پتا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. جس دن اپنا لخت جگر جائے گا نا، گوشہ جگر، پھر لالا جی سے پوچھنا کیا بن رہا ہے، تڑپتا کیسے ہے بندہ. ان کی اس تڑپ اور جدائی کو اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے 4 کلومیٹر دور تلک جب تک ہم گم نہیں ہو جاتے، نظر آنا بند نہیں ہو جاتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تو ماں اس ٹیلے پہ بیٹھی ہوتی تھی. کیا کمایا اماں تو نے، ہم تو تیری خدمتیں نہیں کر سکے، بیماریاں لے کے گئی. اور لوگوں، رب کے دین کے لیے یہ دین تمہاری دنیا بنائے گا، یہی تمہاری آخرت بنائے گا. نہیں، دنیا مال بھی کما رہی ہے، اہل و عیال بھی بنا رہی ہے، دولت. میں باہر سے آ رہا ہوں اسلام آباد سے، میرے ساتھ ایک دوست ہے، بیگ بھرے ہوئے ہیں، بریف کیس لدے ہوئے، ہم گاڑی میں ہیں. کھاریاں جہلم کے پاس آ کے سرائے عالمگیر وہاں پہ سٹے ہوا، مخبری ہوگی کہ مال ہے. اس نوجوان کو اپنے اہل و عیال سے بچھڑے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے. 9 سال بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دولت کو گلے لگا کے، باہر کی دنیا دیکھ کے، نماز روزے حج زکوٰۃ کی پرواہ کیے بغیر لوٹ رہا ہے. مخبری ہوئی، ڈاکہ ڈلا، یاروں نے ساری دولت چھینی. ترلے کرتا اور رب دا واسطہ جے، میری بڈھی ماں، میرے بیٹے، میری بیوی، اس دولت کی خاطر تو میں باہر گیا تھا، دیس سے پردیسی ہوا تھا، یہ مجھ سے نہ چھینو. دولت نے ایک دفعہ بھی بول کے نہیں کہا چھیننے والوں میں تمہاری نہیں، میں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں، میں اس کی ہوں جس نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا تھا. وہ دولت گئی، مار دیا گیا، گھر میں لاش آیا. مجھے بتائیے دولت نے ساتھ دیا؟ چلیں، جن کے لیے یہ جیا تھا اور جن کے لیے مر گیا، آج قبرستان میں ہم لے کے جا رہے ہیں. یقین کیجئے جب قبر پہ مٹی ڈالی نا تو ایک بھی فرد وہاں رات نہیں رکا کہ ماں کہے کہ میرا بچہ اتنے سالوں بعد لوٹا. کوئی بھائی نہیں بیٹھا کہ اس کی جدائی دیکھی اور اس نے ہمارے لیے بھیجا اور کمایا. بیوی رات نہیں لیٹ پائی. محبوب نے کہا تھا بندہ جب مرتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا ہے لوٹ آتا ہے، اہل و عیال جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں. جس نے قبر میں ساتھ رہنا تھا اعمال وہ ہوتے ہی نہیں، وہ ہوتے ہی نہیں. اپنی نسلوں کو بناؤ. میں مشورہ دوں گا کہ ہر ہفتے کوئی ایک دن رکھ لو، ہفتے میں سے دین پہ مبنی کو لیکچر رکھا کرو. ہر دن گھر میں اپنی صبح کی بنیاد کسی اچھی بات سے کیا کرو. سکھاؤ اپنے بچوں کو، اوے کم از کم جنازے کی دعائیں تو دے جاؤ. اتنا تو کرو کہ جب سکرات لگی ہو تمہیں کلمہ طیبہ کی تلقین تو کر سکے. بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے معروم، ادھر ادھر کی باتیں، باپ تڑپ رہا ہوتا ہے، ادھر گانے لگے ہوتے ہیں، ادھر ڈرامے لگے ہوتے ہیں، اور جب احساس دلایا جاتا ہے اے بڈھا تے ہن جان ہی نہیں چھڑدا تے کی ہن جینا چھڑ دیئے. یہ ہیں جن کے لیے تو کماتا رہا، یہ ہیں وفادار، یہ ہے محب، یہ ہے تیرا میرا مطمع نظر. جا پھر سے سوچ لے،
दौलत दुनिया तुझे मिल के रहेगी, लेकिन जब जाने लगेगा इतना तो पता कर तुझे कोई सुन्नत के मुताबिक नहलाने वाला तो हो, हसीना आलम क्यों ना हो, बच्चा गैर हो, वैसे नहीं नहला पाएगी जैसी काली कलोटी अम्मा नहलाएगी। रगड़ेगी तो इतना नहीं कि हड्डियां टूट जाएं, और नरम इतना भी हाथ नहीं रखेगी कि मैल ना उतरे। अपने नाखून जैसी खारिश कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसको तो जगह ही नहीं मिलती कि कहां है खारिश, या ज्यादा करेगा या कम करेगा। मैंने 50 मुरब्बे घोड़ी पे चढ़ करके फेरा लगाती अम्मा को देखा है, चुद्रैन अपने इलाके की। जब मरी है गुस्ल के लिए मेरी अहलिया साथ, चारपाई से जब उठा के दूसरे पे डालने लगे, कमर की पिछली पूरी जिल्द उतर के वो साथ चिपक गई। जैसे ये मछली नहीं करते ग्रिल, तो वो उसकी पीछे जिल्द चिपक जाती है आग पे, वो पट्टे वाली चारपाई नंगी उसके साथ, और पूरी कमर में सैकड़ों नहीं हजारों के हिसाब से कीड़े चल रहे हैं। क्या हुआ था, क्या बना था? जिस औलाद के लिए मुरब्बे बनाए थे, चुदराहट दिखाई थी, मगर उन्हें दीन और वफा नहीं सिखा पाए, तो 6 महीने से ऊपर हो गए, किसी ने करवट ही दिलाना जरूरी नहीं समझा, वहीं चिपक चिपक के कर करके रगड़ रगड़ के कीड़े वजूद में पड़ गए। क्या यही तेरी कमाई है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। मैंने देखा है बच्चे दुनिया पड़ जाएं, बाप सहम जाते हैं कि कहीं से बुरा ना लग जाए, और मैंने दीन पड़े हुए बूढ़े बाप के सामने बूढ़े बच्चों को अदब हया से झुकते हुए भी देखा है। ये तेरा सरमाया है, कहां से मिलेगा? अपनी मस्जिद में डेली की क्लास मुनज़्ज़म कीजिए। मुशरक को ताना दे के बात नहीं है कि काफिर ये कर गया वो कर गया, वो तो कर गया है, वो तो तेरे मेरे घर पहुंच गया है, निसाब में पहुंच गया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला गया है, तुझे इल्म भी नहीं। उसने इंग्लिश मीडियम करवा करके जो काम करवाया है, हम अलिफ अनार बेबकरी पढ़ते थे, उसने क्या किया, ए फॉर एप्पल करते करते अब एफ फॉर फिंगर पे ले गया और आगे तस्वीर ये बनाइए। पूछिए दुनिया से कि ये किस लिए है। और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे गलत हो गए, हमारे नौजवान बिगड़ गए हैं। लोगों नहीं, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इन बच्चों को हम रोटी खिलाते थे तो रोटी खाते थे, इनको जिस इलाके में चावल खिलाए गए चावल के आदी बन गए। हमने घर में जो माहौल दिया, जैसी केबल, जैसा टीवी, जैसे डिश, जैसे चैनल, जैसे हालात, और जैसे इनके हाथों में आलात दिए, ये बेचारे वही कर रहे हैं। जो बर्तन के अंदर होगा वो बाहर आएगा, जो तेरे मेरे घर का माहौल है वही चल रहा है। और अगर कभी दीन का काम करने भी लगे तो शैतान भाग के आता है मेरे पास, ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे जाय कर रहे हो पैसा, उम्र क्यों बर्बाद। बड़ी दुनिया कहती है साजिद साहब वजूद का भी कुछ ख्याल रखे। मैं रब का शुक्र करता हूं कि मेरे रब ने मेरा दीन भी वही बनाया है, मेरी दुनिया भी वही बनाई है। दोस्त पूछ रहे थे कि आप कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा जी इस्लामियात। ये रातों को क्या होता है? दीनियात। ये दिन और रात का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाए, आप जो करते हैं करें, दुनिया कमाएं, नाम बनाएं, लेकिन रब के दीन के खादिम बन जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े, तू चला भी जाए तो तेरी नस्लें पीछे बताएं हमारे अब्बा जी ये करके गए। जिन्होंने मस्जिद बनाई सी, संगे बुनियाद रखी सी, आज है ना? नहीं है ना? लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं और जो हो रहा है, उनका सवाब तो उनको सदका जारिया के तौर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? वो लोगों, रब ने अगर अफसर बनाया है ना, मसलन अगर आपको एनओसी के लिए किसी मस्जिद या मदरसे का एनओसी आपके साइन के बगैर नहीं जा रहा, मैं तरला नहीं करना चाहता, मैं वास्ते नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं एक एहसास जगाना चाहता हूं कि किसी मस्जिद या मदरसे का रास्ता मत रोक के जाना, किसी भी मसलक की हो साइन कर देना। क्योंकि जहां अल्लाह का नाम बुलंद हो, जहां खैर की बात हो, जहां कुरान रखा जाए, जहां किताब पढ़ी जाए, जहां तिलावतें की जाएं, जहां क़ियाम रुकू सजदे किए जाएं, जहां अल्लाह के बंदे
مل بیٹھ کر کے اللہ کی بات کریں، وہ خطہ ان لوگوں کے لیے ہو، یقین کر تو چلا جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا، تیری نسلیں شاید اتنا کام نہ کر سکیں جتنا اس صدقہ جاریہ اور تیرے ایک سائن کی وجہ سے ملنے والی اس اجازت اور اس دھرتی پہ بننے والی اللہ کی سرزمین پہ یہ عبادت گاہ، یہ درس گاہ، یہ اس کا وجود تیرے لیے قیامت تلک کے لیے میرا رب صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ آپ کا جو بھی شعبہ ہے مبارک ہو، اور میں کہا کرتا ہوں جو بھی شعبہ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بنے، مگر ڈاکٹر ہو کے ایسا کام کریں کہ تیرے کلینک میں، تیرے ہسپتال میں، بیٹا آپ لوگ ذرا میری طرف اب توجہ کریں، آپ نے کل کو بڑے ہونا، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب نہیں بولنا، توجہ رکھیے، کل کو ڈاکٹر نے مرنا نہیں، کیا اسے اپنی آخرت کی ضرورت نہیں؟ بچوں کے لیے بنائیے، کلینک بنائیے، ہاسپیٹل بنائیے، ایک نہیں ہر شہر میں بنائیے، پورے ملک 4 صوبوں 5 میں بنائیے، باہر کی دنیا میں بنائیے، لیکن 1 گھنٹہ اپنی اگر کلینک میں کتاب اللہ کی کلاس رکھ لیں، ایک ٹیوٹر کو بلا لیں، ایک استاذ رکھ لیں، قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، آنے والے لوگوں کو کہہ دیں کہ جو مریض اس گھنٹے میں آئے گا اور بیٹھے گا اس کے لیے میں علاج میں اتنا ڈسکاؤنٹ دے دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کام نہیں ہوتا، تیری آخرت بنے گی۔ رب کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو اپنے آپ کو دے، یہ تو جو رب کو دے رہا ہے نا خود کو دے رہا ہے، تیرے رب کو ان ٹائم کی گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے کرے گا جو کرے گا۔ برا کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے؟ میں ڈرائیور کی مثال لیتا ہوں، ایک ڈرائیور ہے، میں لاہور سے آ رہا ہوں، ملتان جا رہا ہوں، جب ہم آئے نا ساہیوال سے تھوڑا آگے ہڑپے کے قریب، نماز عصر کا ٹائم ہوا، اس نے گاڑی روک دی، گاڑی روک کے نا سیٹ سے پیچھے کی طرف سواریوں کی طرف منہ کر کے، گاڑی تھی یہ دوسری نان اے سی بھری ہوئی تھی، کہنے لگا ویریو نماز دا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھن لگا، میں گاڑی روکن لگا، مالکہ نے مینوں اجازت نہیں دیتی، لیکن میرا اوپر والا مالک جڑا نہ ویندا ہے، مالکوں نے مجھے بریک کی اجازت نہیں دی ہوئی، انہاں کیا گڈی نال گڈی منہ لڑا کے چاڑ کے چلنا ہے، لیکن نہیں، آؤ میں وضو کر کے جماعت کرانے لگا ہوں، ساتھ مل جاؤں، گاڑی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹائر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تھوڑے ریلیکس بھی ہو جاؤ گے، اور سفر بھی اچھا ہو جائے گا، تو میں ذرا پیر پارا کر کے انہیں لیٹ کٹ داں گا۔ اس ڈرائیور کے اس جملے نے پتہ ہے سوائے کچھ چند خواتین کے شاید جنہوں نے نہ پڑھنی ہو، پوری بس نیچے اتر آئی۔ اجر کس کو ملا؟ ثواب کس کو ملا؟ ارے دنیا بھی کما گیا، دہاڑی تو ملنی تھی، لیکن اس نے اپنے مالکوں سے جب ٹائم لیا، انہوں نے کہا تھا ہمارے قانون کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، لیکن جو سب سے بڑا مالک ہے جس نے دیا ہوا ہے، اس کے ایک اشارے نے اگر 60 لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے تو کیا خیال ہے؟ نمبردار صاحب، چودھری صاحب، وہ اپنے گھر کے سردار صاحب، ابو جی، تایا جی، چچا جی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے محنتی ہیں، آپ نے بڑا کمایا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، بہت کیا ہے، لیکن 1 گھنٹہ انجینئر صاحب دنیا کے بڑے نقشے کاٹے ہیں، ڈاکٹر مرے گا قبر کے اندر، اگر اللہ نہ کرے گرز پڑ گئی، کوئی سرجن آ کے سی کے نہیں دے گا، آ کر کے سٹیچنگ کر کے نہیں دے گا، ٹانکے نہیں لگا پائے گا، پین کلر نہیں دے پائے گا، ساری دنیا کے الیکٹریشن اکٹھے ہو جائیں، کسی استاذ کی قبر میں 0 کا بلب نہیں دے سکتے، سارے کے سارے بچے جو ICS کرتے ہیں، کمپیوٹر کے ڈپلومے کر کے آگے لمبے چوڑے پہنچ کر کے، اگر ابا کے لیپ ٹاپ کے اندر ونڈو کرپٹ ہو جائے نا تو فوری ابا یہ کوئی کام میں لیا ہو رہے کر میں 2 منٹ انسٹال کر دینا، نہیں، یقین کیجیے اگر اللہ نہ کرے قبر کے اندر جہنم کی ونڈو اوپن ہو گئی اور جنت کی ونڈو جو ہے وہ کرپٹ کر دی گئی، تو ساری دنیا کے تیرے بچے مل کے، رشتہ دار مل کے، خاندان مل کے، اور یہ بڑے بڑے انجینئرز مل کے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کے تیری وہاں قبر کے اندر جنت کی ونڈو انسٹال کر کے نہیں دے سکیں گے۔ تجھے کچھ خود سوچنا ہوگا، دین کا کام کرتے کرتے مریے اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے اس حالت میں کہ آپ سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر چکے ہیں۔ مگر افسوس ہوتا ہے مجھے کبھی اپنے رویوں پہ، مجھے اکثر دوست کہتے ہیں
یہ روز جلسہ کرنا تیرے تے فرض ہے؟ وہ رہ جائے گا؟ میں نے کہا کون نہیں رہا آج تک؟ کیڑا نہیں رہا؟ جو گھر میں رہے وہ بھی رہ گئے، جو پہلوان تھے وہ بھی رہ گئے، جو چودھری تھے وہ بھی رہ گئے، جو راٹ تھے وہ بھی رہ گئے، جو خان تھے وہ بھی رہ گئے۔ آج کروٹ نہیں لے پا رہے۔ یقین کیجئے روزانہ کسی نہ کسی کردار سے میرا تعلق جڑتا ہے، دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ جتنی دیر جسم میں حرکت ہے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ کام لے لے۔ جسم ٹوٹ جاتے ہیں، اعضاء جواب دے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، 50 گھنٹے لگاتار جاگتے رہتے ہیں، کیا ملے گا؟ آخر قبر میں سونا ہے نا۔ اگر رب سکون کی نیند دے دے تو اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر یہاں سوتے رہے، بے فکر رہے، اور وہاں جا کے حالات ایسے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ حضرات یہ تمہید کے ساتھ ہی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 باتیں، دنیا کو لگی ہوئی 8 بیماریاں اور ان کے علاج کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ محبوب کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیرا بندہ محمد، میں عاجز، میں غریب، الہ العالمین، میں 2 چیزوں کا، ان 8 چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے بالخصوص پہلی 2 چیزیں، اللہ کبھی میرے ارد گرد ہم بھی نہ آئے، غم بھی نہ آئے۔ غم کیا ہے؟ ماضی کی فکریں۔ ہم کیا ہے؟ مستقبل کی ٹینشنیں۔ میرے پیغمبر کو کتنے غم ملے تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ پیدا ہوئے تو ابو نہیں تھے، وہ چہرہ ہی نہیں دیکھا میرے محبوب نے جسے ابو کہہ سکے۔ چھوٹے سے تھے تو اماں گئی، ماں کا غم دادا ابو نے سنبھالا، وہ بھی لے لیے گئے، ان کا غم۔ نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، کلہ تشالہ رخ نہ ہو گئے۔ کتنے غم تھے میرے نبی کو، اور کتنے ہم تھے۔ اللہ میری امت، رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ رات کا ٹائم ہے، سیدہ کا گھر ہے، محبوب بستر پہ ہیں، رات میں گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پہ نہیں پائے گئے۔ سیدنا ادھر ہاتھ مار، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، دل میں خیال آیا کہیں کسی دوسری اہلیہ کے گھر چلے گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اچانک میرا ہاتھ میرے پیغمبر کے قدموں پہ پڑا، اور دونوں قدم گڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ایڑیاں ملی ہوئی، اور میرے محبوب کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی، اور ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں، ایک ہی ٹینشن، ایک ہی فکر، رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ اللہ میرے امتی۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے پیغمبر دعائیں کر کے چلے گئے۔ کن کے لیے بن رہے؟ یہ ٹینشنوں کا علاج۔ آج ہر بندہ مستقبل کے بارے میں بیمار ہو گیا کیا بنے گا؟ میں بیمار پڑا ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تعلیم کا کیا بنے گا؟ شادی کا کیا بنے گا؟ میرا گھر، میرا کاروبار کیا بنے گا؟ ملک میں حالات خراب چل رہے ہیں، مہنگائی ہے، کیا بنے گا؟ ٹینشن پہ ٹینشن ہے، اور نفسیاتی مریض بن کر کے ہم جو حالات دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک کام کیا کریں، اپنے رب کو دن میں کئی بار کہا کریں، اللہ میں تعویذ لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تعویذ، عین واو ذال جس بھی لفظ میں آ جائے وہ تعویذ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ کہیں اور بولیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ہم و حزن نہ آئے، غم نہ آئے۔ اگر گھڑی کے ارد گرد چھوٹا سا وہ ربڑ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو واٹر پروف ہو جائے، پانی اندر نہ جا سکے، تو اپنی حفاظت کے ذمے اپنے رب کو دے دے، تیرے ارد گرد غم آ جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، ہم آ جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ غم اور ہم کو اتنی بڑی چیز تھی کہ پیغمبر رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ علامہ ابشئی لکھتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی تھا۔ اللہ آپ کو کبھی غم بھی نہ دے، ٹینشن بھی نہ دے، جو ٹینشنوں میں وہ جانتے ہیں۔ اور یہ میری دلی دعا ہے، لیکن یہ جملے سنیے۔ کہتے ہیں اللہ نے پہاڑ بنائے، بڑی مخلوق ہے، اور پہاڑ دیکھیے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ کیٹو کی پہاڑیاں، یہ ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں، یہ کراکرم کے سلسلے، یہ ہمالیہ کے سلسلے، آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بنائی، لوہے کو بنایا، پہاڑوں کے سینے چیر کے سرنگیں بنا دیتا ہے۔ اللہ نے لوہے سے بھی بڑی مخلوق بنائی، آگ کو بنایا، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔
आग से बड़ी मखलूक पानी को बनाया, पानी आए आग जितनी मर्जी हो बुझा देता है। पानी से भी बड़ी मखलूक बनाई, हालांकि पानी के सुनामी, तूफान और सिलाब दुनिया मिलियामेट करके रख देते हैं। रब ने बादल को बनाया, पानियों को टनों मन यूं उठा लेते हैं जैसे माँ गोद में बच्चे को उठा के फिरती है। मेरे रब ने बादलों से भी बड़ी मखलूक बनाई जो हवाओं में मुअल्लक आसमान और जमीन के माबैन चल रहे और दनदना रहे, चमक रहे, गरज रहे। अल्लाह ताला मामूली सी हवा को चलाते हैं, बादे सबा तरथल्ली पैदा हो जाती है। रब ने हवा से भी बड़ी मखलूक बनाई, इंसान को बनाया, वो इसके कंधों से टकराती है मगर ये गुजर रहा है, ये जो है स्पीड में चल रहा है, अपने सेटअप को जो है वो चला रहा है। अल्लाह ने इंसान से भी बड़ी मखलूक बनाई। मेरे रब ने नशा बनाया। कितना शेर जवान गबरू नशा लगता है, टूट के रह जाता है, टूट के रह जाता है, वजूद मिट जाता है, मरा पड़ा होता है। कुत्ते मुंह पे पेशाब करते हैं, खबर नहीं होती कहां है कहां नहीं, कोई इल्म नहीं होता। अल्लाह ने नशे से भी बड़ी मखलूक बनाई, नींद को बनाया। जितना मर्जी गहरा नशा हो, सोता है बिल्कुल फ्रेश होके उठता है। अल्लाह ने नींद से भी बड़ी मखलूक बनाई, गम को बनाया। और लोगों, जिस वजूद में गम आ जाए नींदें उड़ जाती हैं, और जिस घर में गम आ जाए दुनिया सो रही होती है मगर वो घर वाले जाग रहे होते हैं। पूछा जाता है, भाई सोते नहीं बाबा जी, क्यों नहीं सो रहे? तेरा मरिया नहीं ना, तेरा मरिया हुंदा ते तेनू पता हुंदा। पुत मेरी कमर टेढ़ी हो गई, मेरा जवान पुत्र मैनू दे गया। ये हम और गम अल्लाह ना करे तेरे घर में या मेरे घर में आए, ये टेंशनें खा जाती हैं। कदर कीजिए किसकी? अपनी भी, हालात की भी, वसाइल की और मसाइल की भी। अगली दो चीजें, वल बुखल वल जुब्न, और इससे पहले बाज रिवायत में वल अज्ज़ी वल कसल। अल्लाह बेबस ना करके मारना, बेबस ना करना। वो जो मैंने औरत की मिसाल दी है, कितनी बेबसी हुई होगी, कितनी बेबसी की बात है कि बंदा पहलवान हो और बाद में एक वक्त आए कि हाथ भी कोई दूसरा पकड़ के उठा के रखे। अल्लाह फालज से, बीमारियों से महफूज रखना। जवानी के बाद बुढ़ापा कितना दुख देता है, ताकत के बाद कमजोरी कितना गिरा जाती है, और लोगों अमीर होने के बाद गुर्बत और दर दर के सामने जाके हाथ फैलाना कितना मुश्किल है। मेरा रब अपने दर से देना, किसी और के दर का मोहताज ना करना, और अल्लाह हलाल देना, हराम से बचाना। अल्लाह से दुआ करते रहा करें, अल्लाह कभी आजिज करके बेबस करके मत मारना। बाप कितना वज का होता है, एक वक्त आता है बच्चों के सामने बेबस होकर देख रहा होता है, आंखा ते की आंख, होंठ कपकपा रहे थे बूढ़े बाप के, होंठ कपकपा रहे थे बूढ़े बाप के। उसे अपने ही बेटे से बात करनी थी, आंखा के ना आंखा की आंखों, ये गाली ना पै जाए, ये उलटी ना कह दे। अल्लाह ऐसा आजिज ना करना। वल अज्ज़ी वल कसल, अल्लाह सुस्ती से बचाना। लोगों, ये सुस्ती जवानी में भी, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी, दुनिया के लिए तेज, दीन के लिए सुस्त। 24-24 घंटे खड़े होकर लोग ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे के बाद ओवर टाइम 12 घंटे लगाते हैं खड़े होकर ड्यूटी। लेकिन अल्लाह के घर में 5 मिनट आके खड़े होने में सुस्त। धरने देंगे तो कई कई महीने देंगे, रब के घर में तशहुद से सुस्त। कंजरियों पे लुटाने होंगे तो लाखों लुटा देंगे, अल्लाह के घर पे लग जाएं तो सांप सूंघ जाता है। हरामकारी के काम पे लगाने हो मुंह खुल जाते हैं तजूरियों के। रब के घर में देना हो तो 10 का नोट भी बड़ा लगता है। और इतनी इतनी सुस्तियां, हुक्मरान सुस्त, अवाम सुस्त, कौम सुस्त, कहां के कहां चले गए। कितने आगे निकले थे, दुनिया की लीड करते थे, इमामत करते थे, आज पीछे क्यों रह गए, सुस्तियां मार गई। हजरात, वल बुखल वल जुबन, अल्लाह बखीली ना देना। बच्चों में बखीली हो तो माँ बाप गए, माँ बाप में बखीली हो तो बच्चों का मुस्तकबिल गया, हुक्मरानों में बखीली हो तो टैलेंट गया। आपको पता है मेरे रब ने सबसे ज्यादा टैलेंट मेरी धरती में रखा है। इतना 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 सोच भी नहीं सकते आप। मैंने दुनिया भर के चावल देखे हैं मगर तेरे पाकिस्तान के चावल की खुशबू का मुकाबला नहीं है।
کیوں؟ تیرے رب نے اس ملک کو کلمہ توحید کی وجہ سے، جو اس کلمے کی خوشبو ہے، جو توحید کی خوشبو ہے، میرے رب نے ریت کے ذروں میں ڈال دی ہے، مٹی میں ڈال دی ہے۔ تو کیا جانے؟ اس چاول کو لے جا کے دنیا کے ہر ملک نے کاشت کر کے دیکھا ہے، لیکن وہ خوشبو نہیں آ سکی۔ امریکہ جب لے کے گیا ہمارے اس چاول کو، پر کرنل کو، ڈڈے بن گئے موٹے موٹے ان کی زمین میں جا کے۔ میں نے دنیا بھر کے آم کھا کے دیکھے، لیکن مالدہ نہیں کوئی تیرے نالدہ۔ انور لٹور کہاں سے آئے گا دنیا کے پاس؟ دسہری بڑے لوگوں نے لگائے، مگر وہ مزہ نہیں ہے جو رب نے تیری دسہری میں رکھا ہے۔ وہ چونسے کا مزہ دنیا تڑپ جاتی ہے، اپنے ناموں پہ بیچی الگ بات ہے، لیکن رب نے تیری دھرتی کو، جا پتہ کر کے دیکھ، تیرے سیب جیسا دنیا میں سیب نہیں ہے، تیرے کنوں جیسا۔ 3 بڑے ملک کنوں کی پیداوار دینے والے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں جب پاکستان کا کنوں دیکھتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ رب نے یہاں کیا کیا رکھا ہے؟ میں گنوں تو پورا مستقل موضوع ہے۔ چاروں موسم، بہترین جغرافیہ، یہاں پہ تجھ کو پہاڑ بھی ملے، میدانی علاقے بھی ملیں، دنیا کے بہترین صحرا بھی ملے، دنیا کے بہترین دریا بھی ملے، کائنات کا بہترین نہری نظام بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چاروں موسم بھی دیے، ہوائیں اور فضائیں بھی دی، ایگریکلچر کا بہترین نظام۔ یہ تیری میری سستیاں اور جبن، یہ تیری میری بخیلی اگر اس کو برباد کر جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ رب نے کمی تو کوئی نہیں دی۔ اور نوجوان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عامل، بہترین ذہن، بہترین دماغ، بہترین ذہین، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے ذہن لڑے اور سب سے ٹاپر تیرے ملک کی دھرتی کی مٹی کی بیٹی ہے۔ تجھے نہیں علم؟ کہاں کہاں گنواؤں؟ یہ چھوٹی سی عمر کی یہ عرفہ، کہتے تھے نا جاٹے تو مت نہیں، کاش تجھے پتا ہوتا۔ جیسے جس نے جو بولا بول دیا، میں دفاع کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تاریخ اور ہسٹری کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لفظ بولا جاتا تھا جاٹ ہے تو مات نہیں، مات شکست نہیں، انگریز مان کے گیا تھا، بڑا لڑ لڑ کے ویکھے ہے، جاٹ ہے تو مات نہیں۔ ادھروں میں الف کٹا آتا ہے، ادھروں میں کٹا آتا، جاٹ کو جٹ بنا دیا، مات کو مت بنا دیا، مانا کہیں کا کہیں چلا گیا۔ اور اسی مان لیا ٹھیک ہے، ساڈے چکیڑی وہی پاجی وائیاں کرن والے بندے آ وہ کرن والے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں رب نے تیرے میں ٹیلنٹ کتنا رکھا ہے، تیرے میں، لیکن کوئی قدر کرنے والا ہو۔ والبخلی، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ اختیارات دے تو کھل کے کام کر جایا کرو، یہ بھی کر وہ بھی کر یہ بھی کر۔ تیرا کیا جائے گا؟ دنیا کا دیا ہوا مال رب کے رستے میں لگا کے، بندوق کو بنا کے، ان کو کھڑا کر کے، نوجوانوں کی تربیت کر کے، میدانوں کو سجا کر کے۔ یہ صرف ایک میدان نہیں، ہر میدان میں، تعلیم میں، تربیت میں، جسم میں، جان میں، قوت میں، ہر فیلڈ کے اندر اللہ نے تجھے چنا ہے، قوم نے چنا ہے، الیکٹ کیا ہے۔ یہ تیری سلیکشن کہیں ہوئی ہے؟ اللہ نے انتخاب کرا ہے، موقع دیا ہے۔ موقع کو ہاتھ سے ضائع مت کر۔ محبوب دعا کرتے تھے، میرے نبی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب بھی کسی کو تیاری تھی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے اس کو بھی اتنا بڑے دل والا بنا دیا، کیا کہنے، ایک تھپکی اگر باپ کی بڑا بنا دیتی ہے تو وقت کے حاکم کی بھی ایک تھپکی بندے کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ والبخل والجبن، اللہ بزدلی سے بچانا۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ آج پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ نے بنایا ہے، ایمان کی طاقت، ایٹم کی طاقت، مال کی طاقت، افراد کی طاقت، قوتیں ہی قوتیں، کیا کچھ نہیں تیرے پاس، سب رب نے عطا کر رکھا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، سہما ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ نہیں، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا، سہمتا نہیں ہے۔ اہلاً مرحبا۔ حضرات، مہمانوں کو استقبالیہ نظروں سے دیکھ کے، دیدار کر کے، چند منٹ کے لیے واپس میری طرف مڑیے اور پیغمبر کے ان جملوں کو دل و جان میں روزانہ کی بنیاد پہ بٹھائیے، اور دین کا کام کرتے کرتے مریے، اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیے۔ والبخلی والجبن، بزدلیاں، میں مثالیں دینے لگوں تو ہزاروں ہیں۔
ہر کام میں ہم تیز ہیں، بزدل ہیں تو دین کے معاملے میں. مثال دینا چاہتا ہوں، میرا ایک نوجوان دوست ہے، گجرانوالہ سے آیا، پتہ نہیں کسی نے کوئی کلپ دیا، سن بیٹھا، فون پہ رابطہ کرا، ساجد صاحب ملنا چاہتا ہوں. اچھا ویسے نا پیار کی بات اور دل کی بات بھی عجیب ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے. وہاں سے چلا، نیا سوٹ سلوایا، لیدر کا نیا مہنگا جوتا خریدا، جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ کے ملا کہ جی میں زندگی کا پہلا جمعہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا. جانے لگا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا. میں گجرانوالہ گیا تو جلسے میں ایک میں انتظار کرتا رہا. بیٹا آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، ادھر آئیں، اٹھیں شاباش. آپ کو کہا تھا نا چپ رہتے ہیں، اچھے بچے بنتے ہیں. میں گجرانوالہ سے جب واپس مڑنے لگا تو کہندا جی میری امانت ہے تے اے تواڈے لئی تحفہ ہے تے گڈی چ رکھ لیا جے تے فیصل آباد تو پہلے کھولنا نہیں. میں نے کہا یار کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، چوکیاں بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں. کہندا نہیں ایسی گل نہیں. میں نے فیصل آباد آ کے جب کھولا، لفافے کے اندر ایک رکا تھا اوپر اور بیچ میں ایک لیکوڈ پالش تھی، جوتا پالش کرنے والی. کہندا جی وہ میں جمعہ پڑھن آیا سا تے نواں سوٹ بڑے شوق نال تے نویں جُتی لئی سی، وہ تواڈے شہر والے نے رکھ لیا تے پالش بھی لے جاؤ، میں کی کرنی. تے اج تو بعد السلام علیکم میں رجیا ہو جے جمعہ تو تے نمازاں تو. خیر میں واپس گیا، ملا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ بازار دے اندر دکان ہے، کام بڑا اچھا ہے. میں نے کہا چھٹی کب کرتے ہو؟ کہندے جی نہیں کوئی دن ساڈا چھٹی دا نہیں. کھولتے کب ہو؟ فجر کے بعد. بند کب کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر بازار کے حالات، کہندے جی بڑے خراب رہے نے، گولیاں چلدی رہی، دھماکے ہوندے رہے. میں کہا یار تو دکان نہیں چھڈی؟ کہندا جی کاروبار ہے کداں چھڈ سکدے سی. میں کہا مر جانوں تھا، مال ضائع ہو جاتا تو، ڈاکہ ڈل جائے تو. کہندا جی سمجھیا نہیں. میں کہا یار ایک جُتی چکی گئی تو نماز بھی تے رب دا گھر چھڈ گیا. یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں اٹھایا جاتا، لیکن بازار کیوں نہیں چھوڑا تو نے؟ وہ انسان 100 بہانے کر کے دین سے دوریاں اور بخل اور کنجوسیاں اور بزدلیاں. باجی میں جینا بھی ہے، کی پتا اتنے کہڑا پتا لگتا کہڑے ویلے گولی چل جائے، کہڑے ویلے کچھ پھٹ جائے. گولدستے دے وچ پتہ نہیں کی رکھیا ہوندا لوکاں نے. علامہ احسان بھی تو ٹر گیا نا. ہے تیرے تو قربان جاؤں، موت جب آئے گی تو وہ بند کلو میں بھی آ جاتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، آنی ہے تو آ کے رہے گی. اور آخری چیز پیغمبر دعا کرتے ہیں، رب کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ مجھے کسی کا مقروض نہ کرنا، میرے اوپر قرضہ نہ چڑھ جائے. بھائیو تھوڑی کھا لیں، قرضہ نہ لیا کریں، بچوں کی تربیت کریں. میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے رب کو کہ جس نے کبھی محتاج نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے. اور دوسرا کریڈٹ دیتا ہوں اپنی اہلیہ کو، اللہ جزا دے جس نے بچوں کی تربیت یہ کی. ہم کئی دن اگر کسی مجبوری کے تحت گھر نہیں آ سکے اور کچھ ایسا نہیں دے کے جا سکے کہ گھر کا سیٹ اپ چل سکے، کسی دکان سے کبھی ادھار نہیں اٹھایا نہ بچوں کو، جو گھر میں ہے اسی میں رہ کر کے دال پانی لون مرچ کو مکمل کرا ہے. اور لوگوں تھوڑی کھا لیں، چھوٹا کام کر لیں، اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ چلا کے ادھار لے کے مرے چارپائی پہ پڑے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہے. کیا فائدہ؟ اللہ قرض سے بچا، اور جنہوں نے لے رکھا ہے اللہ ان کی مدد فرما. اور اسی میں آپ کہتے وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ اس دور سے بچانا جس دور میں وجود تو بڑے بڑے ہوں مگر مرد نہ ہوں، مرد نہ ہوں. کیا معنی ہے اس کا؟ سوچئے. جہاں مردوں کا قحط پڑ جائے، مردوں کا قحط. بھائیو کتنے لوگ ہیں ہم؟ مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹھ جائے ایک منٹ، بیٹھے شاbash. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو اور عزت کو گرنے نہیں دیتا. دلیل،
الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کو گرنے سے پھسلنے سے بچاتے ہیں. قوام کہا ہے، حاکم نہیں کہا، عامر نہیں کہا. ہم نے اس کا معنی کیا مرد عورتوں پہ حاکم ہے، حاکم نہیں ہے. یہ قائم رکھنے والا ہے. قوام کیا ہوتا ہے؟ یہ مائک میرے منہ کے سامنے کبھی نہ ہوتا اگر یہ والا شکنجا ٹائٹ نہ کسا ہوتا. یہ کبھی نہ ہوتا اگر اس میں چوڑیاں نہ ہوتی اور اس کے پیچھے یہ بیک نہ ہوتی. یہ اس شکنجے میں نہ ہوتا تو یہ ڈنڈا نہ رکتا اور اس کو یہ ٹائٹ کرنے والا یہ سیٹ اپ نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ قائم نہ ہوتا. یہ ڈنڈا کبھی نہ رکتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے. یہ پاؤں بھی اسے نہ روک سکتے اگر نیچے زمین نہ ہوتی. مرد عورت کو بیٹا ہے، ماں کو نہیں گرنے دے گا، پھسلنے نہیں دے گا. بھائی ہے، بہن کو نہیں گرنے دے گا. شوہر ہے، بیوی کو نہیں گرنے دے گا. یاد رکھیے، باپ ہے، بیٹی کو نہیں گرنے دے گا. الرجال قوامون علی النساء. اور جس دور میں نیو ایئر نائٹس چلنے لگے، جس دور میں کلب چلنے لگے، جس دور میں ہاسٹل آباد ہونے لگے، جس دور کے اندر لوگوں گھر گھر کے اندر بے حیائی، ناچ کود اور جو ہے وہ ڈانس کرتی بچیاں، ننگے سر بے پرد عورتیں اور خواتین گھومنے اور پھرنے لگے اور ویلنٹائن عام ہونے لگے، زنا کی ریشو بڑھ جائے، شراب عام ہو جائے، سمجھیے کہ ڈھانچے تو ہیں، مرد نہیں ہیں. دنیا کے ایک عظیم ترین نواب شاگرد نے پوچھا، استاد جی دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا آج نہیں بتاؤں گا، کل پارک میں آنا بتاؤں گا. پارک میں پہنچا، انتظار کر رہا ہے. نواب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہیں. پوچھا سر کل پوچھا تھا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں. گھبرا گیا بچہ کہ نواب صاحب غصہ کر گئے. کہا نہیں جی، میں نے تو سوال پوچھا ہے دیوس کا. کہا میں ہوں نا، یہ میری بیوی ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے تو دیوس ہوں. لوگوں پتہ کرو، وقہر الرجال 7.5 ارب انسان ہیں، آدھی کے لگ بھگ آبادی مردوں کی ہے، مگر وہ مردانگی نہیں، وہ غیرت نہیں، وہ جرت نہیں. ایک میاں ہوتے تھے گاؤں کے، پورا پنڈ حیا کرتا تھا، سہم جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. ایک چودھری ایک نمبردار ہوتا تھا، اللہ کی قسم کیا مجال کسی کی کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے. لیکن کب؟ جب رب کی حیا تھی، بندو کو بندو کی حیا تھی. جب رب کی حیا نہیں رہی، کون باپ کا لحاظ رکھے، کون ماں کا لحاظ رکھے، کون بھائی کا؟ انہی رشتوں نے سب سے پہلے مرد کو کمزور کیا، جو جنت کا مین گیٹ تھا. جب مین گیٹ توڑ دیا جائے تو پھر چھوٹے دروازوں سے ڈاکو جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتے. اللہ کے لیے وقہر الرجال، یہ جو مردوں کا فقدان اور بحران نظر آ رہا ہے، اس کا پتہ کیجئے کہیں آپ اور میں اسی کا شکار تو نہیں. لہذا گزارش اور بات کو یہیں وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے سلام کہنا چاہتا ہوں. میرا کوئی بھائی یہ جملہ محسوس نہ کرے کہ شاید مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جلسوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جلسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ ایک گاؤں کی نہیں، پوری دنیا اب ذہن بنا رہی ہے لوگوں کا. کیا 24 گھنٹے مولوی، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا دین. متنفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کے پیغمبر سے، قرآن اور سنت سے. اللہ سے ایک وعدہ کر کے آج اٹھیے. جن کے پاس ٹریکٹر ہے نا، ٹریکٹر ہے، وہاں گانے والی ٹیپیں اتار کے نہ قرآن مجید رکھیں. کوئی ایسا باکس بنائے، میرا رب تیری کھیتوں میں، تیری گاڑیوں میں، تیرے ٹریلروں میں، تیرے گنوں میں، تیرے کماد میں، تیری فصل میں، تیری نسل میں، تیری اصل میں برکت ڈال دے گا. میں بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، فخر کر کے نہیں. آئیے ابھی کسی کو بھیج کے میری گاڑی چیک کر لیجئے. باوجود کہ قرآن مجید سینے میں ہے، لیکن میں نے فرنٹ پہ ڈیش بورڈ پہ پھر بھی رکھا ہوا ہے. آپ دکاندار ہیں، اپنے کاؤنٹر پہ قرآن مجید رکھیے. دنیا اس کو جلانا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے، ہٹانا چاہتی ہے. آپ اسے عام کر دیجئے. جب جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں. مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیں.
اور دین کا کام کرتے کرتے وہ ڈرائیور وہ مدینے کا وہ نیٹ وہ ڈبل کیبن ڈالا، 2 ریال کے لیے مجھے حرم چھوڑنے جا رہا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں یہ قبلتین اشارے پہ بریک لگی ہے، اس نے مسواک کی ہے چھوٹی سی اور کھول کے حمائل میں پڑھنے لگ گیا ہے، اگلا اشارہ آیا ہے وہاں پہ یہ طریق دہری جسے رنگ روڈ کہتے ہیں وہاں پہ پھر کھول کے پڑھا ہے، اشارے سے 3 کا اشارہ ہے، پھر پڑھا ہے۔ جب اتارنے لگا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی بدو تھا ابو عبداللہ اشارہ، جس اشارے پہ تو رکا ہے تو قرآن پڑھنے لگ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار ڈرائیور آدمی ہوں، بچوں کی روٹی روزی کماتا ہوں، سارا دن جو ہے ان کام کاج میں موقع نہیں ملتا، مجھے جب بھی کوئی بریک لگتی ہے میں وہ آیت پڑھ کے آگے نشانی لگا لیتا ہوں، یہاں چلتے پھرتے اپنا کام بھی کرتا ہوں اور قرآن مجید بھی کئی ختم کر لیتا ہوں۔ وہ بابا جی بچے کی کے قریب گیا ملنے پتا چلا، کہنے لگے گھر میں نہیں کھیتوں میں ڈیرے پہ گیا، شرابور پسینے میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، کہندے پوت 5 منٹ گن کے مینوں دے دے۔ میں بیٹھ گیا چارپائی پہ ویٹ کرنے، جلدی سے وضو کیا کھالے پہ، وہ اپنے شرابور کپڑے اتارے، جامن دے موڈ چے سوٹ رکھیا سی وہ پایا چینج کیتا، بننے تے کھلو گئی، من تے اتے نماز نہیں تھی پڑھ کے، ایک شاپر اتارا جامن کے پتوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، کھولا اس میں کچھ ورق قرآن کے تھے، جو انہوں آیا پڑھ پڑھ کے ہاتھ چک کے منہ تے پھیر کے کہندے پوت لے میں رب بلوں ویلا ہو گیا ہن چل تیرے نال یار گلاں کر لیں۔ میں نے کہا بابا جی میں دیکھنے ہی آیا تھا، سنا تھا، میں دیکھنے آیا تھا، سنا تھا کہ آپ رب کا بھی حق ادا کرتے ہیں بندو کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے پوت رب دا دیتا ہی بہت ہے، تو یہ کام کریں، تھوڑا سیٹ اپ چلائیں، مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو کر گئے نا کام، یہ وہ نہیں ہے کوئی خاص جو آسمان سے فرشتے اترے تھے، یہ آپ ہی کا ہے، اور کچھ نہیں نا۔ اپنی ایک اٹ چک کے لے جاؤ، کسے نو کہو یار اللہ دے گھر چ نہ کتے اٹ لا دے یار، میرے کو لینا ہی ہے، میرے کو لینا ہی ہے۔ جب تک تو رہے گا یہ اینٹ توڑ کے کل کو روڑا بھی بنا لی گئی، یہ ہواؤں میں بھی اڑ گئی بکھر گئی، تیرے لیے جنت کا گھر بننے کے لیے یہ ایک اینٹ بھی کافی ہے، زیادہ نہیں تو۔ مگر دل نہ دکھا، ستایا نہ کر، تانے نہیں تنوڑے نہیں، یہ دین کا کام پیمبر علیہ السلام کا مشن، یہ تیری میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، اللہ محروم لوگوں کی محرومیوں کو دور کرے، جن کے والدین پردہ فرما گئے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ اللہ اس مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے کوئی بیگانہ نہیں، اللہ سب کو دین کی توحید کی حق کی خیر کی سمجھ دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔